اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو دور ثالث کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم پہنچے تھے نتیجے تک، والنتیجہ التي يمكن ان ننتهي اليها ان روح الدور الثالث بقيت على ما هي عليها الى يومنا المعاصر۔ نتیجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ہم کہہ سکیں یا نتیجے پر پہنچ سکیں کہ دور ثالث سے جو روح ہے وہ باقی ہے، جیسا کہ آج ہمارے زمانے میں بھی پائی جاتی ہے، موجود ہے، جیسے آج کا زمانہ ہے باقی علیہ، یعنی آج تک جو باقی ہے ہمارے زمانے تک، الی یومنا المعاصر، ہمارے زمانے تک باقی ہے۔ ولئن حصل اونات التصور فهو مسائل جانبیہ من قبل، اور جو بعض تصورات حاصل ہوئے ہیں تو وہ مسائل جانبیہ ہیں، جیسے من قبیل، جیسے مثلا منہجۃ الابحاث بشکل اکثر فنی۔ پڑھو ذرا محمد علی، زور سے پڑھنا۔ الف منہجۃ الابحاث، منہجۃ الابحاث بشکل اکثر فنی، یعنی ابحاث بحثوں کی جو منہجیت ہے، مثلا اس وقت ذرا فنی ہے، اس وقت کم تھی، آج زیادہ ہے۔ بے التعرض الى فروع اکثر و اوسع تبعا للمرحلة الزمانية۔ تعرض یعنی پیش کرنا، جو آج ہے بہت زیادہ یعنی فروعات کے ساتھ ہیں، وسعت ہے اس میں، جو ہے وہ زمانے کے اعتبار سے کوئی زمانہ جیسا ہے۔ جی جی لکھا ہوتا ہے ایک مسئلہ التعريض باشكال من الاستدلال اکثر باشکال، من الاستدلال یعنی تبدیلی ہے، مثلا کسی اعتبار سے استدلال کے طریقوں میں متانت اور قوت کے ساتھ، یعنی آج کے استدلال زیادہ متانت اور قوی۔ دال محاولة ربط المسائل الفقهية للمسائل الأصولية بدرجة أكبر، علم فقہ کے مسائل کو علم اصول کے مسائل سے ربط دینے کی کوشش کرنا، یہ بڑی مقدار میں ہے۔ محاولة الاهتمام بالأبحاث السندية بدرجة أقوى، یا کوشش کرنا مثلا ابحاث کی سند کے بارے میں بدرجہ اقوا، یعنی مضبوط طریقے سے، کیا سند کے بارے میں بحث کرنا، اہتمام کرنا، کوشش کرنا اس کے بارے میں، اسانید کے بارے میں۔ احمال بعض التفریعات القدیمہ لفقدان الحاجة إليها والتعویض عنها بتفریعات جدیدة تبعا للحالة الزمنیہ۔ بعض پرانی فروعات کا مثلا جو ہے وہ محمل کر دینا، چونکہ ان کی حاجت نہیں ہے، یعنی ان کو ہٹا دینا یا ان کی اہمیت پر زور نہ دینا جو حاجت نہیں ہے ان کی، اور ان کے بدلے میں جدید فروعات کا یا تفریعات کا قائم کرنا، حاجت، زمانے کی حاجت کی وجہ سے، ضرورت کی وجہ سے۔ درس نمبر 11، مصادر الاستنباط، استنباط کے مصادر۔ نمبر 1 الکتاب، کیسے استنباط کرتے ہیں فقہاء مجتہدین؟ کتاب، سب سے پہلے کتاب سے استنباط، کتاب یعنی القرآن الکریم۔ والقرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علیہ وآلہ۔ ويعتبره کتاب کیا ہے؟ وہ قرآن کریم ہے، جس کو اللہ عز و جل نے ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یعنی ذات پاک پر نازل کیا۔ قرآن کریم کو اللہ عز و جل نے نبی پاک پر نازل فرمایا۔ وہ اعتبر وہ قرآن، اس کو قرآن
اعتبار کیا ہے، قرآن نام دیا، یا اس کا اعتبار قرآن اس کا نام دیا، یا قرآن جانا۔ والکتاب والکتاب المتداول بین ایدینا هو القرآن الکریم، جیسے والکتاب المتداول، کتاب جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت موجود ہے، متداول جو ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جو ہم دیکھتے ہیں، وہ القرآن الکریم، وہ قرآن کریم ہے۔ کما نزل بمعانی ہے والفاظ ہی واسلوب ہی، اور جو کتاب ہمارے پاس ہے اس وقت، جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہمارے سامنے ہے، وہ وہی کتاب ہے کہ جو نازل ہوئی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی معنی ہے، وہی اسلوب ہے، جو ایسا نازل ہوا ہے ایسے ہی ہمارے پاس ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لم یزد علیہ شیء ولم ینقص منہ شیء، نہ اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی نقص ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون اللہ ويحظى بقدسیته واہتمام بین المسلمین، اور وہ بڑا مقام رکھتا ہے اور وہ مقدس ہے مسلمانوں کے درمیان، یعنی مسلمان اس کا اسے مقدس جانتے ہیں، وہ مقدس ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس کی قداست اور اس کو بہت زیادہ اہتمام اور احترام کرتے ہیں بے اعتبار ہی۔ باعتبار الوحی الالہی، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ عز و جل کی وحی ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی ہے۔ الذی الذی لا یأتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، ہاں، کہ جس تک باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یعنی باطل وہاں تک آ ہی نہیں سکتا، اصلاً اس کے پاس آ ہی نہیں سکتا۔ وهو المصدر الاول للاسلام وبه تقوم الحجة على الناس جميعا إلى يوم القيامة بالالتزام الاسلام دینا، اور یہ مصدر اول ہے اسلام کے لیے، یہ مصدر اول ہے، وہ بہی تقوم الحجہ، اور اسی سے حجت قائم ہوتی ہے، اسی سے احکام لیے جاتے ہیں، لوگوں پر حجت قائم ہوتی ہے اسی کے ذریعے۔ الی یوم القیامہ، حجت قائم ہوگی قیامت تک، یعنی حجت رہے گا لوگوں کے لیے، ہدایت رہے گا، حجت رہے گا قیامت تک، اور مسلمان اس سے استفادہ کرتے رہیں گے۔ جی، والقرآن دستور المسلمین الدائم، اور قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ایک ہمیشہ رہنے والا قانون اور دستور ہے۔ بل ہوا دستور و قانون لکل البشریہ، بلکہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو ہر انسان کے لیے ہے قانون دستور۔ یہ اور بات ہے کہ دوسرے لوگ نہ مانیں، مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ الذی یتکفل للناس باصلاح الدین والدنیا، کہ جو ضامن ہے لوگوں کی اصلاح کا دین اور دنیا دونوں میں، یہ کفیل ہے لوگوں کی اصلاح کا دین اور دنیا میں۔ بس ضمن لہم سعادت دارین، اور ضمانت لی ہے دونوں جہان کی بھلائی کی، یعنی قرآن کریم پر عمل کرنا لوگوں کے لیے دونوں جہان کی بھلائی کی ضمانت ہے۔ جی، تو پڑھ لیتے ہیں حجت کتاب میں سے، پڑھی حجت الکتاب، یعنی کتاب حجت ہے، قرآن کریم حجت ہے۔ کیسے حجت ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ لا خلافہ، قرآن کریم جو ہے وہ پوری امت مسلمہ پر حجت ہے، ہر مسلم کے لیے اور ہر مسلمہ کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں اس کی حجت کے بارے میں۔ والدلیل علی ذالک، اور اس پر دلیل جو ہے وہ دو مقدموں سے تیار کی جاتی ہے، دو مقدموں کے ذریعے بنائی جاتی ہے یا مثلا پیش کی جاتی ہے، یا دو مقدمے پائے جاتے ہیں اس دلیل میں۔ قرآن کریم حجت ہے پوری امت مسلمہ کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس پر جو دلیل ہے وہ دو مقدموں کے ساتھ پیش کی جاتی ہے، اس میں دو مقدمے پائے جاتے ہیں۔ جی، تنہیان بے صدور، جو منتہی ہوتے ہیں اس کی صدوریت کی قطع پر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوا ہے، اللہ کی طرف سے کتاب یہ نازل ہوئی ہے، من اللہ تعالیٰ المستلزم لحجتہ، جو اس بات کا مستلزم ہے کہ یہ حجت ہے۔ کیا سب سے پہلا کیا دونوں مقدمے کیا ہیں یہ؟ یعنی جو منتہی ہوتے ہیں اس بات پر کہ قرآن کریم، اس بات پر منتہی ہوتے ہیں
کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوئی ہے، اس میں قطع ہے، یقین ہے، جزم ہے، صحیح۔ اور جب یہ ایسا ہے تو مستلزم ہے کس بات کی؟ یہ حجت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ہے تو حجت ہے۔ نتیجہ کیا ہے اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہ یہ حجت ہے۔ واہ وَهُمَا وہ کیا ہے؟ دو دلیلیں۔ نمبر 1 القطع بصدور النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 ثبوت و نسبت اللہ تعالی۔ جی پہلی کیا ہے؟ القطع بصدور النبی، پہلی کیا ہے کہ اس بات میں قطع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی ہے امت کو، امت کے لیے کتاب نبی پر نازل ہوئی ہے، اور یہ کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب ہے۔ لثبوت ذلك بالنقل المتواتر، اس پر کیا ثبوت ہے؟ تو اس پر نقل متواتر ہے، من قبل المسلمین جیلا بعد جیل، یعنی امت مسلمہ نسل در نسل جو ہے اس میں باقاعدہ ثبوت متواتر پایا جاتا ہے امت مسلمہ کے درمیان۔ نمبر 2 ثبوت و نسبت اللہ تعالی، اس کی نسبت اللہ کی طرف، لِإِعْجَازِ ہی بِأُسْلُوبِ و معانی، اس کے اعجاز میں، کس چیز میں اعجاز؟ اسلوب میں اور معانی میں۔ وہ تحدی ہے بلغاء اصرہی، اور اس میں تحدی پائی جاتی ہے بلغاء اصرہی، تمام بلغاء کے لیے، جی چاہے وہ اس وقت کے لوگ ہوں یا آج کا کوئی ہو، آؤ قرآن کے مقابلے میں لے کے آئے، بتائے کہ قرآن کی بلاغت میں یہ کمی ہے، یا اپنا کلام قرآن سے بڑھ کے اس سے کوئی زیادہ بڑا کلام فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے پیش کر دے، کسی میں ہمت ہے تو کوئی کر سکتا ہے تو کرے، لائے، دکھائے، چیلنج ہے باقاعدہ قرآن کریم کا۔ اور وہ آیات جو اس وقت نازل ہوئی تھی وہ آج بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ لاؤ جواب قرآن کریم کا، لاؤ، کسی میں حسن یہ ہوگا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا شہداءکم، لے آؤ جواب اس کا، اور بلا لو اپنے شہداء کو بھی، دوستوں کو بھی، جواب لاؤ اس کا۔ اس کے علاوہ تم ایک پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو جو ہے وہ کچھ کا جواب لے آؤ، اصولوں کا جواب لے آؤ۔ تو وہ جو آیات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ جی ہاں آیت بھی لیا دکھایا۔ تو صرف یہ نہیں، یعنی چیلنج ہے یہ معجزہ الہی ہے، یہ معجزہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، نبی پاک پر نازل ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں پر، امت پر پیش فرمایا ہے، امت کو اس کے ذریعے سے احکام بدلائے اور سکھلائے ہیں، اور اللہ کا دین پیش کیا ہے۔ وَعِجْزُ مَنْ مُجَارَاتِهِ، اور ان کا عاجز ہو جانا اس جیسا لانے سے، بہت کوشش ہوئی، بڑی کوشش ہوئی لیکن نہیں لا سکے جواب۔ وثبوت صدقی فی اخبار یعنی المغیبات، اور اس میں جو ہے وہ یعنی غیب کا باتوں کے بارے میں کلام کرنا، غیب کی باتیں بتانا، وہ سب چیزیں موجود ہیں، وہ سب یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس کے یعنی یہ گویا اللہ کی طرف سے ہے کتاب، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ یہ کتاب اللہ عز و جل کی طرف سے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ مولا عز و جل فرماتا ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی سب کہنے کے لیے کہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک باقی انشاءاللہ کل آئے گا۔ فی امان اللہ۔